أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورۃ العصر سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ون آف دا شارٹیسٹ سورہ ان قرآن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الکوثر دیکھی، انا اعطیناک الکوثر، جس کو کہتے ہیں بہت شارٹ سورہ ہے، اور سورۃ العصر بھی 3 آیتوں پر مشتمل۔ یہ سورت ہمیں نقصان اور خسارے کا اصل مفہوم سمجھا رہی ہے اور نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا حل بتاتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں تو ہم یہ سورت پڑھ کر سنا سکتے ہیں، اور یہ سورت منیمم کرائٹیریا آف سکسیس بتا رہی ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں انشاءاللہ آپ کبھی فیل نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے A+ کیسے لانا ہے ایگزام میں، وہ انشاءاللہ وہ اعمال صالح ہم پورے قرآن میں دیکھتے رہیں گے، مگر this shortest surah in Quran tells us about the minimum criteria of how to be successful in life انشاءاللہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کا مطلب ایک برف فروش سے سیکھا جو یہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، پگھل کر ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اور طبرانی کی ایک روایت کے مطابق جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو یہ سورت ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، پھر سلام کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے۔ یہ ہم لوگ کیوں ایک دوسرے کو ہمیں سنانا چاہیے جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملے اور پھر خداحافظ کریں، یا پھر صحابہ کرام سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کیونکہ وہ ریویو کرتے تھے پورا قرآن کو۔ یہ پورا قرآن کا ایک ریویو ہے۔ سورۃ العصر اتنی جامع ترین اور مختصر ترین سورت ہے کہ اس کے جامعیت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سوائے اس سورت کے کچھ اور نازل نہ بھی ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی سورت۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ تنہا اسی ایک سورت پر غور کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، اتنی وسعت ہے اس سورت میں۔ زمانہ نزول دیکھتے ہیں۔ سورۃ العصر قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 1 2 3 نبوی میں 0 to 3 آپ کر لیں کہ پہلے ایئر میں یا دوسرے ایئر میں یا تیسرے ایئر میں یہ نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ کلدہ بن اسید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگری دوست تھا جو کہ جاہلیت میں دوست تھا۔ جب ابو بکر مسلمان ہوئے تو اس نے ایک دن آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے ابو بکر، اب نہایت عقل مند ہیں، اب نہایت عقل مندی سے تجارت کرتے ہیں، اس میں نفع کماتے ہیں، تو آپ کو کیا ہوا کہ ایک دم خسارے میں چلے گئے اور باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، مسلمان ہو گئے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو حق کو قبول کرتا ہے اور نیکی اختیار کرتا ہے وہ ہرگز خسارے میں نہیں رہ سکتا، اور بتا دیا کہ خسارے میں اصل کون ہے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور یا پھر اگر آپ ایک چھوٹا سا سروے ہی کر لیں چلیں بچوں میں، یوتھ میں، لوگوں میں، اور کہیں کہ جی آپ کے نزدیک سکسیس کا کیا کرائٹیریا ہے، کون آپ کے نزدیک زیادہ سکسیسفل ہے، تو ہم تو اسی کو سکسیسفل سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا گھر ہو، جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس بہت بینک بیلنس ہو، بڑے بڑے بزنسز ہوں، جس کے بچے اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، وہ سکسیسفل ہے، باقی سارے ناکام۔ اگر ہم کسی ہوم لیس کو دیکھتے ہیں، ہم کسی بندے کو ڈیپورٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم کسی شاپ کیپر کو ٹھیلا لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی ٹھیلے والے کو دیکھتے ہیں، یا پھر ہم کسی
غریب انسان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت خسارے میں ہے، بہت نقصان اٹھایا اس نے، اسے زندگی میں کوئی سکسس نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ڈفرینٹ سٹوریز کے تھرو یہ سمجھاتے ہیں کہ صحابہ کے گھر میں فاقے نہیں ہوتے تھے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکے سے مدینہ ڈپورٹ نہیں ہوئے تھے؟ یا فرعون کو دیکھیں، یا ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا ان کے والد، مطلب یہ نکل گئے تھے اپنے گھر کے والد سے، یہ بھی ایک طرح سے دربدر تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب غلطی سے انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا تو وہ کتنے دن، کتنے مہینے صحرا میں صرف سفر کرتے رہے، بھوک پیاس کے باوجود. تو ہم یہ سب سکسیسفل ہیں یا وہ جو بڑے بڑے محلات بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سکسیسفل ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں سکسیس کا کرائٹیریا بتا رہے ہیں، سکسیس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. آج کل اگر ہم دیکھیں اور اپنے ہی ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو جو تھوڑا سا بھی اسلام کی طرف زیادہ جھکاؤ کرنے لگے گا، جو تھوڑا اسلامی بننے لگے گا، مور سیریس ہونے لگے گا ریلیجن کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تم کس خسارے میں جا رہے ہو. یا پھر اگر ہم بچوں کو اسکولوں سے ہٹا کے حفاظ بنا رہے ہیں، حفظ میں ڈال دیں گے، تو نہیں، دنیا کی بھی پڑھائی ضروری ہے. مطلب ہم لوگوں نے اپنا کرائٹیریا زیادہ تر دنیا کی پڑھائی پہ، عالم بنانا ہو یا ہمیں اپنے بچے کو حافظ بنانا ہو، اس کے بعد یا معزن بنانا ہو یا ریلیجن سے کوئی ریلیٹڈ ڈگری ہو، تو لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی ڈگری کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. مگر اللہ کے نزدیک خسارہ اور اصل سکسیس کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کے ورڈ ٹو ورڈ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں. والعصر، واو یہاں پہ اینڈ کے معنی میں نہیں ہے، واو یہاں پہ قسمیہ ہے، قسم ہے العصر زمانے کی. یہاں پہ مطلب زمانے کا ہے، اگر ہم اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ عصر کا ایکچول مطلب کیا ہوتا ہے ڈکشنری میں اور پھر اصطلاحی. تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کیوں لوگ کھاتے ہیں اور عربی زیادہ تر قسم کیوں کھاتے تھے. نمبر 1، قسم یا تو شہادت کے لیے کھائی جاتی ہے، جیسا اوتھ ہم لیتے ہیں، جیسا ٹیسٹیمونی دی جاتی ہے ججز کے سامنے کورٹ میں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو بھی بولیں گے ہم سچ بولیں گے. شہادت کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. نمبر 2، ہم ابہام دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، یعنی کوئی ڈاؤٹ دور کرنے کے لیے، اسکیپٹزم دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. کہ اگر میں کہوں کہ جیسا بچے کو کہتے ہیں ہوم ورک کر لیا، تو کہتے ہیں ہاں کر لیا، پھر میں نہیں قسم سے میں نے کر لیا. تو قسم جو کھائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس قسم کو سیریس نہیں لیتے کیونکہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے قسم سے میں نے، مگر آپ اس کو ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. پھر تیسری قسم ہم اینگر میں، جو غصے میں کھاتے ہیں کہ قسم سے اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، آپ نے اگر یہ دیا تو قسم سے ہم یہ کر دیں گے. چوتھی قسم جو اسپیسیفک ہے عربی زبان میں کھائی جاتی ہے، وہ ہے کہ جب لوگوں کو نا اٹینٹیو کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو ایک طرح سے کسی چیز کے بارے میں خبردار کرنا ہوتا تھا. جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھے اور انہوں نے بولا کہ یا صباحا وا صباحا، کہ ایک بہت بری صبح آنے والی ہے، گریب کرنے کے لیے. اور پھر آخری 5ویں ریزن آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن کی میں جو اسپیسیفکلی قسم کھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہو، یہ قرآن اسپیسیفک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کا ایویڈنس بعد میں دے رہے ہیں، یعنی اس کا ریلیشن بعد میں آ رہا ہے. جیسے کہ قسم عصر کی کھائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں عصر ہی کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، کچھ زمانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کچھ وقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کا ایویڈنس دیا جا رہا ہے. تو قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہے ہیں عین صاد را عصر کی. عین صاد را کے جو لغوی معنی ہے، جو لٹرل معنی ہے، وہ ہے نچوڑنا. جیسے کہ سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا تھا
کہ جو خواب بیان کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا انی آصر خمرن، میں دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. آصر عین صاد راہی سے نکلا ہے. یا پھر وفیہ یعصرون، اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہ 78 سورہ ہے. کہ نچڑتے بادلوں سے موسلادھار میں برسایا. نچڑتے معصرات جو کہ جس سے پانی نچوڑا جائے، بادل ایسے. تو اس سے عصر کا کیا ریلیشن ہے؟ عصر سے بہت سارے علماء کے متعدد اقوال ہیں. اس سے مراد زمانہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں. اس سے مراد رات اور دن ہے، ابن کیسان کہتے ہیں. اس سے مراد زوال سے غروب آفتاب تک کا ٹائم ہے، حسن بصری سے یہ روایت ہے. پھر کچھ کہتے ہیں کہ دن کی آخری گھڑی کو عصر کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تو قسم اس شے کی کھائی جا رہی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک اہم اور نہایت عظیم ہے. عصر نچوڑنے سے کس طرح ریلیشن اس کی ہے؟ آپ اس سے دیکھ لیں کہ عصر سارے دن کا جو نچوڑ ہوتا ہے نا، وہ عصر کے ٹائم پہ ہوتا ہے. جب ایک انسان اپنا بزنس بھی کلوز کر رہا ہوتا ہے، جب ایک بینک بھی کلوز ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ایک ٹیچر اپنے ساری چیزیں فنش کر رہی ہوتی ہے، یا پھر ایک خاتون اپنے سارے گھر کے کام کمپلیٹ کر رہی تھی، یا پھر ایک مرد اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے نا کلوزنگ کا، وہ عصر ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ وقت ہے کہ جس میں انسان اتنا بزی ہوتا ہے کہ عموماً لوگ کی نماز عصر مس ہوتی ہے. عصر کا وقت جو انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور خاص اس وقت کی نماز کی تاکید کی ہے اور فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی کہ نماز کی حفاظت کرو. کون سی؟ صلاۃ الوسطی، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس شخص کی نماز عصر ضائع ہو گئی، وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا. تو اسی لیے عصر کا وقت اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ that is the most fast time. یہی وہ ٹائم ہے جس میں سب کچھ سکویزڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر سے معنی گزرا ہوا زمانہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو رہ گیا ہے تھوڑا بہت، وہ ہے عصر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک الانسان، یہ لام استغراق ہے، یعنی کہ لام الجنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری انسانیت، ایوری سنگل ہیومن بینگ، الانسان خسارے میں ہے. لا یقیناً، لا تاکید کے لیے ہے، یقیناً، فی ان میں، خاصین را، خسارے میں ہے. ہر انسان خسارے میں ہے. خسر کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانا، نقصان، اصل پونجی کا ضائع ہو جانا. اور انسان اپنی جان، اپنی عمر، اپنا مال ایسے کاموں میں برباد کر دیتا ہے جو آخرت میں اس کے لیے ہرگز سود مند نہیں ہوتی. اچھا، یہ نقصان اخروی نقصان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں بھی انسان خسارے میں ہے. یہاں تو بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سکسیسفل ہیں، مگر اصل میں جو نقصان ہے وہ آخرت کا نقصان ہے.